ایک اور سوال جو زعفران کے بارے میں مجھ سے کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ اس کو درکار ہوتا ہے گرو کرنے میں. ہاؤ لانگ ڈز زعفران ٹیک ٹو گرو. یہ ورائٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے میری جان. کچھ زعفران کی ڈفرینٹ ورائٹیز جلدی فلارنگ بھی دیتی ہیں, کچھ تھوڑا سا ٹائم لے لیتی ہیں, لیکن یہ کوئی لمبی کراپ نہیں ہے. جو پھول ہیں وہ 6 سے 10 ویکس یہ ٹائم ہے اس کی. اکثر ورائٹیز جو ہیں 6 سے 10 ویکس کے بعد اس کے بعد یہ دے دیتی ہیں, 6 ویک سے 10 ویکس تک. اور اس کو پھر آپ پھولوں کو ہارویسٹ کرنا ہوتا ہے فجر کے ٹائم. میں تو نماز کے بعد ہی کرتا رہا ہوں, لیکن سورج نکلنے سے پہلے میرا جو تجربہ ہے یہ کہتا ہے کہ کر لینا چاہیے. اور ان کو آپ پھر لا کے اس کے اسٹگماس کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے. وہی قیمتی چیز ہے اسٹگماس جو ہے. اور ہارویسٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ کچھ 6 سے 8 ہفتے جب ہم پودے لگا لیتے ہیں, وہ بلبس لگا دیتے ہیں, اس کے 6 سے 8 ہفتے بعد, 6 ہفتے کا 1.5 مہینے بعد یا 2 مہینے کے بعد پھول آ جاتے ہیں ریڈی ٹو ہارویسٹ. اس کی ہارویسٹنگ آپ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک پھول کے اندر 3 اسٹگماس وہ میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ ہوتے ہیں. اور یہ ان کو یاد رکھیں کہ اس وقت آپ نے پک کرنا ہے فلاورز کو جب وہ کمپلیٹلی کھلے ہوں, اوپن ہوں. یہ نہیں ابھی تھوڑے باندھی ہوں تو آپ اجرت میں نہیں, پورا کھلنے دیں. پھول کھل جائے گا, جب کھلا ہوگا تو پھر آپ نے کینچی لیں فرسٹ کلاس, چھوٹی والی, یہ جو اونچے ہم لوگ تراشتے ہیں, یہ چھوٹی والی کینچی کے ساتھ آپ ان کو, بڑا ڈیلیکیٹ فلاور ہوتا ہے, بہت نرم و نازک, بڑی پیاری چیز ہے. اور لیکن ماہرین کا تو یہ ہے کہ جو دوپہر کے ٹائم یا جو خوب جب سورج نکلا ہوا ہو تو مڈ ڈے 12 بجے تقریباً اس کی ہارویسٹنگ کرنی چاہیے. میں تو جلدی کر لیتا رہا ہوں, لیکن یہ کہ ماہرین کہتے ہیں کہ آپ ان کے مڈ ڈے یعنی 12 بجے 11 بجے 10-11 بجے آپ یہ اس کو, اور سورج جب نکلا ہوا ہو, یعنی کہ بارشیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ نو وے انتظار کر لیں بارشوں میں. اگر انتظار کر کے پھر آرام سے جب سورج نکلے آپ اس کو کر لیں. برائٹ سنی ڈے ہونا چاہیے. اور یہ عام طور پر اس کے لیے جو لوگ بہت بڑے رقبوں پہ بھی لگاتے ہیں وہ بھی مینولی اور لیبر لگا لیتے ہیں, اور لیبر کی ڈیوٹی لگتی ہے, اور وہ ان کو وہ پکنگ کرتے ہیں فلاورز کی. ٹھیک ہے میری جان, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں سے پھر وہ جب رکھ لیتے ہیں اس کے بعد اسٹگماس جو ہیں درمیان والے وہ بڑے پیارے, میں آپ کو تصاویر میں بھی دکھاتا رہتا ہوں, اس پروگرام کے اینڈ میں بھی دے دوں گا کہ اسٹگماس کی تصویر دے دوں گا کہ اسٹگما جو وہ کیسے وہ فلاور سے ریموو کر لیتے ہیں, ان کو الگ کر لیتے ہیں. جو پتیاں ہوتی ہیں نا
وہ استعمال میں اتنی نہیں آتی. وہ لوگ کوئی ہوتے ہیں جو رنگ ونگ اس کے سے رنگ بنا لیتے ہیں، پرپل رنگ اس کا، لیکن وہ کوئی اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی. اصل چیز ہوتا ہے سٹگما، جو درمیان میں وہ پارٹ ہے اس کا پھول کا. اور اب یہ ہے کہ ان کو سٹگماس کو اکٹھا کر کے آپ سٹور کر سکتے ہیں. اور سٹور جو ہے، جو ڈرائیڈ خشک سٹگما ہے یا یہ زعفران ہے، اس کی شیلف لائف جو ہے 3 سال تک ہے. 3 سال تک آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ استعمال میں لے آئیں. 3 سال تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ لمبا نہیں. کوشش کریں کہ اس کو استعمال میں لے کے آئیں، ٹھیک ہے. اور نارملی تو ہم نے دیکھا ہے کہ 3 سے 6 مہینے میں ہی لوگ ختم کر رہے. اتنے پھول تو ہوتے نہیں ہیں یہ گملوں میں جو لگاتے ہیں ہم لوگ. اللہ اکبر، یہ ہم بڑا امپورٹنٹ کویشچن تھا. اب اس کے بعد ایک اور اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ العنکبوت کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر وہی ہمیشہ کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے. صدق اللہ العظیم. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.